ویلکم بیک. اور اس وقت ہم کلرز پہ بات کریں گے. کلرز سے ریلیٹڈ جو اس کے اثرات ہماری پرسنالٹی پہ مرتب ہوتے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ مبشرہ کے ساتھ ہم نے ایک دفعہ ایک سیشن کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ بالکل ابھی تسکین نہیں ہوئی ہے, ہمیں اس پہ مزید ہم سوالات کرنا چاہتے ہیں. تو مبشرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج یہ ہماری سائیکو تھراپسٹ ہیں. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے. ہر دفعہ جب یہ آتی ہیں تو بتانا پڑتا ہے کہ آج یہ ہماری ڈاکٹر ہیں, آج یہ ہماری ٹرینر ہیں, آج یہ ہماری سائیکو تھراپسٹ ہیں. تو جو انہوں نے یہ ڈگریاں حاصل کرتی رہیں, ہم آپ کو نئے نئے ڈیزگنیشنز بتاتے رہیں گے. ویلکم ٹو دا شو. اور آپ کے ساتھ اس گفتگو کو مزید اس میں نالج ڈالنے کے لیے اور مزید اس سے ریلیشن پیدا کرنے کے لیے ہمارے ساتھ عرفان کامل صاحب موجود ہیں جو کہ ایسٹرولوجر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ایسٹرولوجر کا ہم شاید کہیں ذہن میں آ رہا ہو کہ کیسے, تو کون سے زوڈیک سائن کے ساتھ کون سا کلر زیادہ جاتا ہے. اور ہماری باڈی, انہوں نے بڑا انٹرسٹنگلی مجھے ابھی بتایا کہ ڈفرینٹ کلرز میں ڈیوائیڈڈ ہے. ہمیں تو نہیں نظر آتے وہ کلر, تو آج آپ ہمیں بتائیں گے کہ وہ کلر کہاں ہیں اور کس طرح ہم پہ مرتب ہو رہے ہیں. جی سو مبشرہ, بیسکلی کلر تھیراپی ہوتی کیا چیز ہے, آپ کی پرسنل ویل بینگ کو لائٹن اپ کرتی ہے. نمبر ون, مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بہت زیادہ ورک کرتی ہے. فار انسٹنس کہ اگر آپ کی انرجی زون اطراف میں ہمارے 7 انرجی سینٹرز ہیں, 7 انرجی سینٹرز کو لے کے اگر کہیں بھی بلاکیجز ہوتی ہیں, یوزلی ہم چوز کرتے ہیں کہ کون سا کلر آج میرے موڈ کے حساب سے پہننا چاہیے یا کون سے کلر پہ ہمیں زیادہ ایمفسائز کرنا چاہیے. فار انسٹنس بلو کلر بہت زیادہ کولنگ افیکٹ دیتا ہے, بٹ سائیکولوجیکلی کیا افیکٹ دیتا ہے, لائک مینزم, یعنی ہم میچونزم میں آ جاتے ہیں. اگر فیمیل پہنتی ہے یوزلی, اگر آپ آفس میں دیکھیں تو وہ بلو کلرز پہ زیادہ ایمفسائز میل حضرات کرتے ہیں. فیمیل کو یوزلی ہم بہت سیکریٹریل پوزیشنز پہ دیکھتے ہیں. اگر کوئی میڈیکل حوالے سے میں بولوں یا ایئرپورٹس کے اوپر, تو یوزلی اگر آپ دیکھیں کبھی کوئی برائٹ کلر نہیں ہوگا, ہمیشہ بلو کلرز میں رہتے ہیں یا ڈارک گریز میں رہتے ہیں یا بلیکس میں رہتے ہیں. لیکن بلو بھی اچھا, مطلب اس سے ایک بولڈ اینڈ کانفیڈنٹ لک آتا ہے. بالکل. تو اسی طریقے سے ہم جو بھی ورلڈ میں آرگنائزیشن ہے وہ کلر اسکیم پہ کیوں اتنا ایمفسائز کرتے ہیں, کیونکہ یہ آپ کی سائیکولوجیکل فینومینا کو ٹریگر کرتی ہے. فار انسٹنس اگر آپ کوریا, جاپان یا کہیں بھی چلے جائیں, ان کی انٹائر سٹی کلرز پہ اور فنگ شوئے بیس پہ ہوئی ہوئی ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ فار یہ آپ کو بتانے کے لیے انہوں نے فون کیا کہ کلر جو ہے نا, آج آپ نے جو کلر پہنا ہے اس کا امپیکٹ ہے یہ ویسے. ہاں ٹرو, پرپل اینڈ بلیک. سو بیسکلی ہم نے کرنا کیا چاہیے کہ اگر آپ کی فار انسٹنس کوئی بھی چیز, اگر اف یو تھنک کہ نارمل وے سے اگر آپ کی زندگی چل رہی ہے, کہیں بھی بلاکیجز ہے, تو کلر اسکیم کون سی ایسی لیں یا کون سے ایسے اسٹون چوز کریں جس سے وہ ان بلاکڈ ہو. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے ہمیں بتانا ہے. یہ بتائیے گا کریئر میں یا ویسے اسٹوڈنٹس کے لیے یا دیگر, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے کلرز جو ہے وہ استعمال کرنے چاہیے یا روٹین کا حصہ ہونا چاہیے. عرفان صاحب, آپ پہلے تو یہ بتائیے, جس طرح آپ نے کہا کہ باڈی ڈفرینٹ کلرز میں ڈیوائیڈڈ ہے, واٹ ڈو یو مین بائی دیٹ؟ ایکچولی اس میں ڈاکٹر مبشرہ نے جیسے آپ کو بتایا کہ بالکل صحیح کہا انہوں نے کہ بیسیکلی 7 پارٹس میں آپ کی باڈی ڈیوائیڈڈ ہے, فرام ٹاپ ٹو باٹم. جب ہم ہیڈ کی بات کرتے ہیں, دس از انڈائیگو. پھر ہم جب تھوڑا سا نیچے آتے ہیں, دس از وائلٹ. پھر ہم اور یہاں پہ آتے ہیں تو دس از بلو کلر. اچھا. آلموسٹ جن لوگوں کو سائنس رہتا ہے, جن لوگوں کو جلدی انوائرمنٹل کنڈیشنز ہوتی ہیں, وہ بیسیکلی افیکٹڈ ہوتے ہیں بلو کلر سے. پھر آپ سے نیچے آتے ہیں, یعنی اس سے بچیں بلو کلر سے, اس کی تھیراپی کریں. اب وہ تھیراپی ڈفرینٹس ہیں, اس کے اندر کلرز ہیں, اس کے اندر اسٹونز ہیں, ان کی ہیلپ لیں تو آپ اس سے کیور ہو جائیں گے. پھر آپ کو وہ انوائرمنٹل پرابلمس نہیں ہوں گے. نمبر 4, آپ گرین کلر ہے, یہ آپ کا چیسٹ ایریا کور کرتا ہے, جس کے اندر آپ کی کارڈک کنڈیشنز ہوتی ہیں لوگوں کی, جس کے اندر لوگوں کے ساتھ ان کو موسٹلی لوگ جو گرین سے افیکٹڈ ہوتے ہیں, ان کو وہ آپ کو زیادہ تر جو لوگ ملیں گے اسٹیمیٹک ملیں گے آپ کو. اچھا. دیٹ از ریئلی ڈسٹرب ود دا گرین کلر. پھر آپ اس سے نیچے جاتے ہیں. لیکن ہم نے آزما وغیرہ میں تو یہ سنا ہے کہ اگر آپ گھاس پہ چلیں تو آپ کا یہ دمہ ختم ہوتا ہے, اور گرینز آپ دیکھیں صبح کے تو سے. آپ نے خود اپنی بات کو کریکٹ کیا کہ بیسیکلی گرین کلر پہ چلیں. ہاں, تو گرین کلر ہی اڈاپٹ کرنا ہے, اس کی ڈیفیشنسی ہے آپ کی باڈی میں. اچھا, میں سمجھ رہی ہوں کہ گرین کلر آپ کو افیکٹ کر رہا ہے. افیکٹ مینس یعنی اس کو آپ نے کور کرنا ہے, اس کی آپ کی باڈی میں ڈیفیشنسی ہے. بلو کلر
آپ کی باڈی میں ڈیفیشنسی ہے اس اچھا کو کور اس کو کریں گے اڈاپٹ آپ. کرنا ہے. اوکے, موسٹلی لوگ جو تو لوگ جن لوگوں کو الرجیز ہیں, سائنس ہیں, یہ گرین بلو کلر کا استعمال رکھیں. رائٹ. پھر اسی طریقے سے جب ہم یلو کی بات کرتے ہیں, یہ آپ کا اسٹمک ایریا کور کرتا ہے پورا, جس کے اندر پورا آپ کا ڈائجسٹو ٹریکٹ ہے پورا. اس ڈائجسٹو ٹریکٹ کے اندر جو عموماً جو لوگ کالسٹک اسٹونز ہوتے ہیں, ان کو لیور سے ریلیٹڈ پرابلم ہوتے ہیں, اسپلین سے ریلیٹڈ پرابلم ہوتے ہیں, وہ لوگ یلو کلر سے ڈیفیشنسی میں پرابلم میں ہوتے ہیں. پھر آپ آ جاتے ہیں اس کے بعد اورنج کلر. پھر آپ کا روٹ کا جو کلر ہے دیٹ از لاسٹ از ریڈ کلر. یہ لوگ عموماً جن لوگوں کے ریڈ کلر کا پرابلم ہوتا ہے ان کے کیریئر بہت سفر کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, جو اب یہ ریڈز میں نہیں تھوڑا پہنتے, اسٹرالوجی کے حساب سے آ گیا, جو ریڈز نہیں پہنتے یا جو ریڈ کا جن کے پاس استعمال نہیں کرتے. ڈیفیشنسی ہے ان کی باڈی کے اندر, ایکچولی اٹس اے کیمیکل امبیلنسنگ. اچھا, یہ کیمیکل امبیلنسنگ کے لیے اب کوئی نہ کوئی سورس چاہیے. ڈاکٹر صاحب نے جیسے یہ اسٹونز رکھے, تو یعنی آپ کے ارد گرد وہ کلر ہونا چاہیے یا آپ وہ یوز نہیں ہونا چاہیے, کرتے. آپ کی باڈی انٹیکٹ ہونی چاہیے ان کلر. اچھا, تو وہ ریڈ کلر آپ پہنے. بہت ساری خواتین کہتی ہیں نا نہیں ریڈ نہیں, ریڈ نہیں, تو پھر ان میں تو ریڈ کی ایکچولی کمی ہوتی ڈیپینڈ ہوگی. کرتا ہے آپ کی پرسنالٹی کے حساب سے. پھر آپ کا زوڈیک سائن پلس آپ کے 7 کلرز ریلیٹڈ ٹو 7 days. منڈے از بلانگ فرام وائٹ کلر, ٹیوزڈے بلانگ فرام رسٹ اینڈ اورنج کلر, وینسڈے بلانگ فرام گرین, آف وائٹ, پستہ کلر. یہ گرین وینسڈے کو سپورٹ کرتا ہے. تھرسڈے از یلو اینڈ فرائیڈے از آلسو وائٹ کلر. سیٹرڈے از پرپل, بلو, اسکائی بلو, اینڈ سنڈے از ریڈ کلر. اچھا, یہ 7 days ہیں. یہ 7 days ہر پرسنالٹی کے لیے علیحدہ علیحدہ ہیں. اور اچھا 7 days میں جو آپ نے یہ کلر بتائے ابھی, یہ سارے زوڈیک سائنس کے لیے ہیں؟ یہ سارے زوڈیک سائنس کے لیے نہیں ہے. اگر ہم منڈے کی بات کرتے ہیں, دس از فار کینسیرینس. منڈے از ریلیٹڈ ٹو کینسیرینس. ٹیوزڈے ریلیٹڈ ود ایریز اینڈ اسکارپیو. وینسڈے ریلیٹڈ ود ورگو اینڈ جیمنائی. تھرسڈے ریلیٹڈ ود پائسز اینڈ سیجیٹیریس. فرائیڈے ریلیٹڈ ود لیبرا, جیسے ہم آپ کا سب سے بیوٹیفل سائن ہے یہ, اور کہتے ہیں کہ یونیورسل سب سے خوبصورت پلانٹ ہے. سیٹرڈے ریلیٹ ود سیٹرن, جو لوگ کیپریکونینس ہیں یا ایکویریس ہیں. اینڈ سنڈے از ریلیٹ ود دا لیوز. اوکے, یہ سارے زوڈیک سائن ہیں جن کے لیے کلر سپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں واپس ہم اس ڈسکشن میں آتے ہیں اور زوڈیک سائن پوچھ بھی لیتے ہیں. آپ کا اپنا زوڈیک سائن کیا ہے؟ جیمنائی. جیمنائی. اور آپ کا کیا ہے؟ لیبرا. آپ کے سائن کے بارے میں ساری تعریفیں کی ہیں انہوں نے. یعنی یہ آپ لوگوں نے میک اپ روم میں ڈیسائیڈ کر لیا تھا پہلے؟ اٹس گاڈ گفٹڈ کہ دس از ویری میوچل اینڈ ویری فرینڈشپ سائن. سب جھوٹ ہے. پرسنالٹی کمپیٹیبلٹیز یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہیں جی. اور دیکھیں ایک پازیٹیو اینڈ نیگیٹو وائبس ہوتے ہیں, اور یہ اللہ کی طرف سے کہ آپ کے سامنے جہاں نیگیٹو آدمی آئے گا خود بخود آپ کو کیچ ہوگا کہ یار یہ تھوڑا ٹرکی ہے. پازیٹیو آئے گا آپ کو خود بخود کیچ ہوگا کہ ہاں نہیں اس کے ساتھ ہم بات کر سکتے ہیں, آگے چل سکتے ہیں. جی. لیکن اگر یہ کلرز اتنے زیادہ کاؤنٹیبل ہیں, یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے 1 to 9 digits ہیں. اوکے, اس کو ہم مزید سیکھتے ہیں اور مزید اس میں ایسٹرالوجی میں کس کس کے سائن کے ساتھ کون کون سا کلر ہے, اور جو کلر زیادہ استعمال کرنے سے آپ ایز اے پرسن بھی اور آپ کی گروتھ بھی, ہاں چارم یا لک آپ کا بہتر ہوگا. آپ کے بارے میں اب ہم مزید بات نہیں کریں گے, آپ کو سب بتا دیا, سب سے بیوٹیفل سٹار ہے, ختم ہو گئی بات, کہانی ختم. یہ میں نہیں کہتا ہوں, کوئی پازیٹیو وائبز آئے آپ کو؟ آپ نے کہا تھا پازیٹیو وائبز آ رہے ہیں, ادھر سے آ رہے ہیں. اٹس اے یونیورسل ٹروتھ. نہیں ابھی ہم ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں, آپ آن ایئر بتائیں. کریں, بالکل کریں. یہ کوئی لگ رہا ہے آپ کو پازیٹیوٹی آتی ہے؟ دیکھیں میرے پاس تو ایسی چیزیں میں فوراً بتا دوں گا کہ کس کے پاس سے کون سے وائبس ہیں. اچھا, تو جو ہے ابھی ہم دو تو ہیں نا ہمارے پاس, سے بتائیں کون سے وائبس ہیں. ہوتا کیا ہے کہ آپ کا جو نام ہے, یہ نام آلسو ریلیٹ ود دا کلرس. اچھا, اب میں آپ کیونکہ آپ دوسروں کو پوچھتے, میں آپ کا بتا رہا ہوں. ہاں بتائیں. اب نصرت بیسیکلی ریلیٹ ود دا نمبر 3. اور یہ جتنے آرٹسٹک لوگ ہوتے ہیں نا, نمبر 3, 12 اینڈ 21 اینڈ 30, یہ آرٹسٹک لوگ ہیں. یہ ہمیشہ یلو کلر ان کو بہت سپورٹ کرتا ہے. آف وائٹ کلر, یلو کلر, لائٹ کلر جتنے. ابھی آپ نے ویسے گرین پہنا ہوا ہے. ہاں, لیکن یہ تو ڈارک ہے, اور میری نظر ڈارکس پہ جا کے رک جاتی ہے. وہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک نیگیٹو ایسپیکٹ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی زندگیوں کے اندر جن چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہم وہی کیری کرتے ہیں, ہمیں وہی اٹریکٹ کرتی ہے. ہم پازیٹیو سائڈ کو نہیں لے پاتے اس طرح جس طرح کہ ہمیں لینا چاہیے. چلیے اس کو مزید کنٹینیو کرتے ہیں, اور پھر آپ بتائیے گا آپ کون سا چارٹ یہ ہمیں دکھا رہی ہیں. چارٹ کافی امپورٹنٹ ہے کہ کیریکٹرسٹک ٹریٹس کیا چیزیں, یعنی ہماری جو پرسنالٹی ہے
اس میں کس چیزوں کی ڈیفیشنسی کہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اگر آپ فار انسٹنس آپ کی پرسنالٹی میں اسٹرینتھ نہیں ہے, ارسپانسبلٹی بہت زیادہ ہے, ڈومینیٹ نیچر نہیں ہے, ویری سبجیکٹ کرتے ہیں ہر چیز کو, کرٹیکل تھنکرز ہیں, تو یہ کلر اسکیم آپ لوگوں کے لیے بہترین میں دیکھ سکتی ہوں بالکل, اور میں بتا بھی سکتی ہوں. جیسے گولڈ پلانرز جو ہیں, اسٹرینتھ, آرگنائزیشن, پلاننگ, ریلائبلٹی, کیا مطلب ہے یہ, کیا کرنا ہے؟ یعنی اگر آپ گولڈ کلر اپنی لائف میں لے کر آئیں, یا یہ میں نہیں کہوں گی کہ ڈیز وائز, کیونکہ جب ہم سائیکو تھیریپی میں جاتے ہیں تو ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے, جیسے اینگر مینجمنٹ کا پرابلم ہے, بچے پڑھائی میں اچھے نہیں ہیں, ہمیں نیند نہیں آتی راتوں میں. تھرڈ تھنگ, اوبیسٹی کا پرابلم بہت زیادہ ہے. اب نمبر 1 پاکستان از سیونگ, آئی وڈ سے کہ فیس کر رہا ہے ڈائبٹیز کے ساتھ. تو ہمیں کون سے کلر اسکیم ایز اے سائیکو تھیریپی اپنی لائف میں انڈلج کرنا چاہیے. جو چیز سپریسو ہوگی وہ چیز اس کلر اسکیم چارٹ کو فالو کرنے کے ساتھ ساتھ ہو جائے گی, یہ امپریسو ہو اچھا یہ آپ اگر آپ کی اسٹرینتھس ہیں, یہ ویلیوز ہیں اور یہ جوائز ہیں, تو نیڈس کو دیکھتے ہوئے آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سا کلر آپ کو چاہیے. جیسے یہ نیڈز میں ہے اسٹرکچر, پلاننگ, گریجول انٹروڈکشن ٹو چینج اینڈ کنٹرول, تو یہ اگر آپ کو چاہیے اپنے اندر تو آپ نے گولڈ کلر کا استعمال کرنا ہے. اسی طرح بلو فیلرز ہیں, تو ان کی نیڈ جو ہے وہ کائنڈنیس, سینسٹیوٹی اور جینوئننیس ہے. یہ تو سب کے لیے یہ والا. جی بالکل بالکل تو صحیح. بلو آپ سب پہنا کریں, ہم سب پہنا کریں. گرین تھنکرز کے لیے ہیں کہ جو پروسیس ٹائم, ریسپیکٹ فار انٹیلیجنس اینڈ آٹونومی. ہاں جی, یعنی ہماری آٹو سسٹم کس طریقے سے ورک کرتا ہے. ایک ہوتا ہے امپلسو, فائٹ اینڈ فرائٹ کے دوران اگر کوئی چیز آپ کی لائف میں آتی ہے اور اگر آپ اس کو فورگو کرتے ہیں, فائٹ بیک نہیں کرتے, بہت زیادہ سبجیکٹ رکھتے ہیں, کوئی بھی چیز انٹروورٹ ہیں, تو یہ کلر اپنی لائف میں لانے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں سے آپ اوور کریں گے. یعنی جو بھی میڈیکل ایشوز, جس طرح اورنج جو ہے وہ میرے خیال میں انسٹرکچرڈ انوائرمنٹس جن کی ہیں اور جن کو فریڈم چاہیے یا فن چاہیے, ان کو اورنج کلر پہننا چاہیے. ہم جو ڈرگ اینڈ الکوہول کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں, یا کافی مینس کوئی بھی ہیبیچول, کوئی بھی چیز اوور اپنی لائف کے اندر لانا, جیسے کوئی بھی پارٹی بہت زیادہ کرتا ہے, یا صبح 4 بجے سو رہا ہے, دن کے 2 بجے اٹھ رہا ہے, پوری لائف ڈسٹرب ہے, اور بہت زیادہ ایڈکشن ہے کوئی بھی چیز کی, چاہے پان ہو, گٹکا ہو, اسموکنگ ہو, ڈرگس ہو, تو اس کو ہم اورنج کلر دیتے ہیں. ایریز سے لے کر پائسس تک جتنے سٹارز ہیں, سب کے ساتھ کمپیٹیبل کلر کون سا ہے جو ہمیں پہننا چاہیے یا ہمارے ارد گرد ہونا چاہیے, جس سے ہمیں انٹرنل پیس بھی ہو, کامیابی بھی ہو, بہتری بھی ہو. ہر زوڈیک سائن کے ساتھ 2 چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں. نمبر 1 اس ایک ڈیجٹ, ٹھیک ہے, کہ وہ کس نمبر کو ڈینوٹ کر رہا ہے وہ زوڈیک سائن, ٹھیک ہے, اینڈ سیکنڈ از کلر. تو میں ایکچولی ایریز کو جب ریپرزینٹ کروں گا تو ایریز از نمبر 9, اس کا جو عدد ہے وہ 9 ہے, اور اس کا جو کلر ہے دیٹ از رسٹ کلر, اورنج کلر. یہ ایریز کے لیے بہت اچھے کلرز ہیں, لیکن پھر وہی والی چیز ہے کہ ان کا نام کیا ہے. پھر 2-3 چیزیں مل کے, بٹ ایک ہم جنرل ریڈنگ اگر لیتے ہیں, اٹس ریلیٹ ود نمبر 9 اینڈ دا کلر از رسٹ کلر, اورنج کلر اینڈ سم سارٹ آف براؤن کلر. ایریز کے بعد ہم آ جاتے ہیں آپ کے پاس ٹورس کے اوپر. جی, ٹورس از ریلیٹڈ ود دا نمبر 6, یہ نمبر 6 سے ریلیٹ کرتا ہے ٹورس. اور ٹورس کا جو کلر ہے دیٹ از وائٹ. اچھا, اور اس کا جو ڈے ہے ٹورس کا دیٹ از آلسو فرائیڈے. اچھا, یہ ڈیز بھی اس سے ریلیٹ کرتے ہیں, وہی کلر آتا ہے ان ڈیز کے اوپر. اور اگر ہم یعنی اس ڈے پہ اگر آپ وہ کلر کیری کریں تو وہ زیادہ آپ کی لک اٹریکٹنٹ ہے اس کے اندر, آپ کی ارننگز کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس دن آپ کو انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں, وہ آپ کے لیے بینیفیشل ہوگا وہ کلرز اگر آپ ویئر کر گیا تو, کیونکہ وہ آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں وہ کلرز. ٹھیک ہے. پھر ٹورس کے بعد آ جاتے ہیں, also my sign is Gemini. Gemini, جی. Gemini is related basically green color, and its the planet is Mercury. And Mercury is the smallest planet in all planets, and is related with the Earth. زمین سے سب سے قریب اگر کوئی پلانٹ ہے تو وہ گرین ہے. اور اس کا ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ یہ بیسیکلی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کلر ہے, گنبد خضرا کا کلر بھی یہی ہے, اور اسی وجہ سے وہ سافٹ ہے. اور یہی اللہ نے پودوں کو بھی گرین کلر اس لیے دیا کہ وہ ایک سافٹنس رکھتے ہیں.
तो ग्रीन कलर बेसिकली जेमिनाइज के लिए बहुत अट्रैक्टेंट है, यानी हमेशा वो ग्रीन कलर हो गया, सही। लाइट ग्रीन कलर हो गया, पिस्ता कलर हो गया, एंड नंबर 5, ये 3 चीज़ें जेमिनाइज के लिए हैं, ठीक ग्रीन है। कलर। फिर हम जब कैंसर। जेमिनाइज से आगे जाते हैं तो कैंसर है। कैंसर इज ऑल्सो रिलेटेड विद वाइट कलर, तो ये आज कैंसेरियंस के लिए वाइट कलर वेयर करते हैं, और बेसिकली नंबर 2 से बिलोंग करते हैं, बिकॉज इट्स अ मून रिलेटेड साइन, जो कैंसर जो है, तो मून इज ऑल्सो वाइट, तो उसकी एनर्जी जो है कैंसेरियंस पूरी तरह अडॉप्ट करते हैं मंडे के दिन, तो वो अगर वाइट कलर वेयर करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। नंबर 2 उनका डिजिट है। फिर आप लियो। आ जाते हैं उसके बाद कैंसेरियंस के बाद आ जाते हैं लियो लियोस के पे। ऊपर। लियोस बेसिकली रिलेट विद द रेड कलर, अच्छा, और उनके जो ट्रेट्स हैं बेसिकली उनका ज़ोडिएक साइन एक लॉइन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो बहुत अमूमन जितने लियोज हैं आप देखेंगे, अगर कोई 10 हैं तो उनमें से 7 या 8 लियोज को हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम होगा, उनके अंदर खून की अच्छा। कमी होगी। ओके, तो ये जो रेड कलर है, अगर वो इसको जेम स्टोन की सूरत में वेयर करते हैं या किसी और कपड़ों को परमानेंट नहीं वेयर कर सकते ना, आपके आप रेड कलर कपड़े आपने पहने हुए, एक जेंट्स तो नहीं पहन सकता ना, तो स्टोन इसके अंदर हेल्पफुल है। ठीक है। तो रेड कलर बेसिकली रिलेटेड विद लियो एंड द डे इज संडे, डे संडे, डे ओके। इज संडे। एंड लियो के बाद जब हम आ जाते हैं तो विर्गो के ऊपर आ जाते हैं। विर्गो इज ऑल्सो रिलेटेड विद द ग्रीन कलर अच्छा, एंड इज ऑल्सो रिलेटेड विद नंबर 5, ठीक है। और इसका जो दिन है वो वेडनेसडे है। तो ग्रीन कलर जैसे जेमिनाई का है वही सेम विर्गो का है। ठीक है। विर्गो के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो लिब्रा पे आते हैं, डॉक्टर भविष्य का साइन। सबसे खूबसूरत। अब क्या करें, प्लैनेट खूबसूरत है तो क्या कर सकते हैं, वो है ही खूबसूरत प्लैनेट। इट्स अ प्लैनेट ऑफ ब्यूटी एंड गॉडनेस। अच्छा। यस, लिब्रा इज प्लैनेट ऑफ ब्यूटी एंड गॉडनेस। तो इससे जो रिलेटेड लोग होते हैं कहते हैं कि उनकी दुआएं बहुत कबूल होती हैं, अच्छा अच्छा, और वो हर सूरत में खूबसूरती को देखना पसंद करते हैं, चाहे वो फ्रेग्रेंस हो आपकी, चाहे वो बेडरूम आपका हो, चाहे आपके कपड़े हों, लेकिन उन लोगों को वाइट कलर ज़्यादा वेयर करना चाहिए। उनके लिए वाइट बहुत अट्रैक्टेंट है। एंड फ्राइडे का दिन, फ्राइडे का दिन, ठीक जुमे है। का दिन। फिर हम आ जाते हैं उसके बाद लिब्रा के बाद जब हम बात करते हैं तो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, आपका साइन आ गया। जी, मेरा साइन आ तो गया। स्कॉर्पियो बेसिकली रिलेटेड विद आल्सो लाइक एरीज, रस्ट कलर, ब्राउन कलर, ऑफ वाइट कलर, ये बहुत अट्रैक्टेंट कलर हैं। एंड डे इज ट्यूसडे। ट्यूसडे आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत लकी डे है, और जो आपका जो नंबर है दैट इज 9, सबसे टॉप नंबर है ये, इससे ऊपर कोई नंबर ही नहीं है, 9 से ऊपर फिर 0 हो जाता है। बताया तो मैंने आपको, ऐसे आप मुझे हल्का ले नंबर 9 पर्सनालिटी। फिर हम स्कॉर्पियो से आगे बढ़ते हैं तो हम सेजिटेरियस के जी। ऊपर आ जाते हैं। सेजिटेरियस इज रिलेटेड विद द येलो कलर, ऑफ वाइट कलर, एंड इज रिलेटेड विद थर्सडे। ठीक। और जब भी कहते हैं कि इस बिकॉज जो सेजिटेरियस है, या हम जिसे येलो कलर के हैं, ये जुपिटर से बिलोंग करता है, जो प्लैनेट जिसे आप उर्दू में मुश्तरी कहते हैं। ये कहते हैं कि ये जो है ना प्लैनेट, ये डोनेट करने का प्लैनेट है। ये जो लोग ज़्यादातर आपको मिलेंगे ना, वो इसी उसमें मिलेंगे कि जो जिनकी बड़ी बड़ी एनजीओज हैं, जो रियली जो एनजीओज हैं जो हेल्प करते हैं लोगों को। सेजिटेरियंस को मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, जो मैंने इनको देखा है, फ्रीडम लवर्स, राइट, फन लवर्स, बिल्कुल, और बिल्कुल। बस लेकिन ऑल्सो वेरी मच इंक्लाइनमेंट टू रिलीजन ऑल्सो। उनकी इंक्लाइनमेंट ऑफ रिलीजन एक लेवल पर आ जाती है। बहुत स्ट्रांग होती है, यानी वो हटते नहीं होते, और उसी पे वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट रहते हैं वो। जी, तो सेजिटेरियस के लिए थर्सडे एंड नंबर इज 3। ठीक है। एंड नाउ कैप्रिकॉर्न्स। एंड नाउ सेजिटेरियस के बाद कैप्रिकॉर्न इज वेरी वेरी एग्रेसिव प्लैनेट। अच्छा, मुझे तो लगता है बड़े ठंडे लोग हैं नो नो कैप्रिकॉर्न्स। नो नो, आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कैप्रिकॉर्नियंस को। मुझे जितने भी लोग मिले हैं तो वेरी वेरी सिस्टमैटिक एंड वेरी वेरी पंक्चुअल पर्सनालिटीज, बट जो उनकी डार्क साइड है इज वेरी इमोशनल एंड बहुत ज़्यादा गुस्से वाले, बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत स्ट्रेट लोग होते हैं। सही। रिलेट इसलिए सैटर्न से करते हैं, ये सैटरडे का दिन है इनका। ब्लैक कलर इनके अच्छा। लिए, ब्लैक कलर हमेशा बहुत सपोर्टिव होता है। और इसके बाद क्योंकि इमीडिएट कैप्रिकॉर्न के बाद एक्वेरियस आता है, तो सेम सैटर्न एंड ब्लैक कलर, ठीक। एंड नंबर 8 को डिनोट करते हैं ये, और इनके लिए दिन है सैटरडे का। और ब्लैक किसी भी कंडीशन में ब्लैक पहनेंगे, इनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, दोनों कैप्रिकॉर्नियंस एंड एक्वेरियस। सही। ये सेम इनका सैटरडे का दिन है।
یعنی کوئی اچھی اگر میٹنگ ہے یا کچھ ایسا کام ہے تو اس میں بلیک پہن کر جائیں. بالکل بالکل ان کے لیے ہمیشہ سپورٹیو ہوتا ہے یہ. پھر ہمارے پاس جو نیکسٹ جو لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ اسپائسز. اسپائسز پہ پھر ہم وہی اگین یلو کلر ہے, یہ بہت سپورٹیو ہے. آف وائٹ کلر ہے, بہت سپورٹیو ہے. پھر ہم تھرسڈے کا دن ہے ان کا اگین, اور نمبر 3 کو ریپرزینٹ کرتا ہے. نمبر 3 کو ریپرزینٹ کرتے دس از آل 12. یہ ساری سائنس ہے. اور ابھی تو آپ کو جلدی جلدی بتائیے کہ آپ اگر اس کو استعمال کرنا چاہیں اور اس سے کچھ انرجی زیادہ گین کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. ایک بریک یہاں پر آ گیا. بریک کے بعد مبشرہ جو ہیں وہ جادو کر کے دکھائیں گی. جادو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ میڈیٹیشن. میڈیٹیشن, یس. وہ جو اپڈیٹڈ ورژن آف جادو ہے دیٹس کالڈ میڈیٹیشن. نہیں ہے, میں مذاق کر رہی ہوں. اور یہ کیا ہے ڈاکٹر مبشرہ, یہ کیا میٹ ہے؟ اور وہ ساتھ میں آپ کا جو پلانٹ ہے اس کے بارے میں بھی آپ بتانا چاہتی تھیں. اوکے, جیسے آج کا ہمارا ٹاپک ہے کلر اسکیمس کا, تو یہ بیسکلی میتھس یوزلی آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت انوائرمنٹل پہ بہت فرق پڑتا ہے جب اچھی سی گراس ہو, ٹریز ہو, اور کمبینیشن آف فلاورز ہو, پہاڑ ہو, پانی ہو. تو یہ ساری چیزیں آپ کی 5 سینس کو اجاگر کرتی ہیں. سیکنڈلی, اگر یہ چیز دستیاب نہیں ہے اور آپ اس کو اپروچ نہیں کر سکتے تو مین چیز ہے کہ آپ یہ آرام سے 4x4 یا 6x6 کا پلیٹ فارم خود پرنٹ کروا سکتے ہیں. ایز اے منڈالا میڈیٹیشن میٹ کہا جاتا ہے. اس میں سارے کلرز ہیں. بیسکلی کرنا کیا ہے کہ کلر اسکیم کو ہم نے ایک ایز اے میڈیٹیشن, یعنی آپ نے بیسکلی ایک لمبی سانس لینی ہے اور اس کلر کو ویژولائزیشن میں لے کر آنا ہے. کافی لوگوں کو ایشوز ہوتا ہے کہ ویژولائزیشن میں کلرز نہیں آتے, تو ہم نے گیزنگ میتھڈ کرنا ہے. گیزنگ میتھڈ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ سمپلی آپ نے کوئی بھی کلر آبجیکٹ, فار انسٹنس اگر آپ نے کلر اسکیم اورنج لی ہے, یلو, پنک اینڈ لائٹ بلو, اسی پہ آپ نے کانسنٹریٹ کرنا ہے, آنکھیں بند کرنی ہے اور میڈیٹیٹ کرنا ہے. تو تھوڑا سا میں 1-2 اسٹیپس بتا دوں گی, اور پھر جو سائڈ پہ چیزیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے آج کے حساب سے, ٹھیک ہے. اور جو اطراف پہ جتنے کلرز ہیں, دس از یور ویوڈ پلیٹ فارم. ویوڈ پلیٹ فارم کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی ایشو کو آپ 1 by 1 3 ایشوز کو آپ انالائزیشن کریں. انالائزیشن کے ساتھ ساتھ آپ نے ہر کلر کو اپنے ویژولائزیشن میں لے کر آنا ہے اور اس پہ کراس کرنا ہے. جو بھی آپ کا ایشو ہے, میڈیکل ایشو ہے, مینٹل ایشو ہے, اس کلر کو انہیل کرنا ہے. لائک فار انسٹنس بلو کلر, میں نے گیزنگ کیا. گیزنگ کا مطلب ہوتا ہے کنٹینیوسلی اپنے آنکھوں میں وہ تصویر کو چھاپ لینا. گیزنگ کا مطلب ہوتا ہے گھورنا, جو ہمارے یہاں آتا ہے, ہوتا ہے, آتا ہے سب کو آتا ہے. تو یہ کلر کو ہم اپنے اندر ویژن میں چھاپ لیں گے, اور اسی طریقے سے لمبی سی بریتھ لیں گے اور ایکسیل کر کے وہ کلر آپ نے اپنے اندر لے کر آنا ہے. یعنی 2 پرسپیکٹیو ویژولائزیشن میں لے کر آ کے جو بھی آپ کا پرابلم ہے اس پہ کانسنٹریٹ کر کے کراس کرنا ہے اور اس کو اومٹ کرنا ہے. اومٹ کا مطلب ہوتا ہے اپنے پیپر پہ, اپنی لائف میں سے اس کو کراس آؤٹ کرنا ہے. تو میں تھوڑا سا آپ کو ڈیمو کر کے بتاتی ہوں. ٹیک اے ڈیپ بریتھ. یعنی آپ نے لمبی سانس لی, کلر کو اپنے ویژولائزیشن میں لے کر آئے پرابلم کے ساتھ اور اس کو کراس کیا. کراس کرنے کے ساتھ آپ نے اس کو ایکسیل کیا. نمبر 2 کلر آئی وڈ ویژولائزیشن میں لے کر آؤں گی اورنج کلر. اورنج کلر مجھے بہت پسند ہے کیونکہ یہ انلائٹمنٹ ایز اے پرسنالٹی مجھے ضرورت ہوتی ہے, اپنی او پی ڈی فیلڈ میں ضرورت ہوتی ہے. موڈ سوئنگ کی اس وقت کافی ایشوز بھی ہوتے ہیں جب آپ 9 to 5 ورک کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ اس مومنٹوں سے نکلنے کے لیے میں اورنج کلر اپنی پرسنالٹی میں ضرور استعمال کرتی ہوں. اسی طریقے سے ٹیک اے ڈیپ بریتھ. اسی طریقے سے اگر کوئی بھی ایشوز نہیں ہے, ریلیکسیشن, اسٹریس فری رہنا چاہتے ہیں, گیزنگ کریں. یعنی یہ پورے کلر اسکیم کو کنٹینیوسلی آپ نے اسٹیئر کرنا ہے, گھورنا ہے تقریباً 5 سے 10 منٹ کے لیے, اور وہی چیز کو آپ نے اپنے ذہن میں, اپنے ویژولائزیشن میں لے کر آنا ہے اور اپنی بریتھ روکنی ہے. 3rd ایکسرسائز.
कंटिन्यूसली ये एक्सरसाइज आपने फॉलो करनी है तकरीबन 5 मिनट के लिए, यानी अगर आप 9 to 5 वर्क कर रहे हैं, जैसे हम कहते हैं पावर नैप, उसी में ये पावर नैप आपकी मेडिटेशन स्किड होगी। ठीक है, इसके साथ चीज़ें भी हैं आपके पास मुख्तलिफ। अच्छा, फॉर इंस्टेंस ये जेड पत्थर है, बहुत कूलिंग है। अगर बहुत आपकी नेचर में एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, हाइपरनेस बहुत ज़्यादा है, ये आपको कोई भी ज्वेलर शॉप में मिलेगा, ये आप ले सकते हैं। इसका वेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस वक्त इसका वेट है 1 किलोग्राम। तो अगर आप हल्के वेट पे लेना चाहती हैं आप ले सकती हैं। और सिंपल आपने करना क्या है, अनदर मेडिटेशन टेक्निक है, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने सेंटर ऑफ योर हार्ट पे लेकर आना है और आपने टेक अ डीप ब्रेथ करना है और एक्सहेल, गेस करके इसको एक्सहेल करना है। टेक अ डीप ब्रेथ। और इससे क्या होगा? हमारी जो अंदर जो एंग्जाइटी है, जो नेचर होता है काम डाउन नहीं होना, उसको फौरन यानी पीसफुल करेगा आपको। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल काम डाउन करेगा। सेकंड चीज़ है कोरल। दिल में बहुत ज़्यादा वसवसे हैं, ब्रोकन हार्ट है, बहुत ज़्यादा चीज़ें दिल पे ले लेते हैं वो शख्स, सिंपल आपने अपनी बेड साइड पे रखना है। और अगर आपको ये ट्रायंगल शॉप पे ट्रायंगल शेप पे मिल जाता है तो आपने सिंपल अपने हार्ट चक्र पे रखना है, ताकि आपकी जितनी नेगेटिवनेस है वो फॉरगो हो। क्योंकि वक्त हमारे पास खत्म हो रहा है, बस ये येलो का अगर छोटा सा बता सकती हैं तो बता दें। और इरफान साहब, आपने जाते जाते कोई अच्छी टिप दे देनी है अपने जो आपका प्रोफेशन है इसमें रहते हुए। तो ये है वेल्थ का, जो घरों में बहुत ज़्यादा वेल्थ के इश्यूज हैं, सिंपल ये कोई भी अच्छी चाइनीज स्टोर्स पे मिल जाएगी। क्या नाम है इसका? इसको कहते हैं एम्बर ट्री, यानी पॉट ऑफ गोल्ड कहा जाता है। तो वो आप प्लेस आउट कर सकते हैं और इसके साथ साथ आपकी वेल्थ डे बाय डे इंक्रीज होगी, या घर में जो माल पैसा है उसमें इजाफा हो सकता है, इनके कहने का ये मकसद है। जी इरफान साहब, अभी हम दिसंबर में हैं तो दिसंबर रिलेट कर रहा है जुपिटर से, और अभी येलो की बात हो रही थी, तो सबसे बेस्ट है कि आजकल आप जितना ज़्यादा डोनेट कर सकते हैं, सदका कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है टिल 21 जनवरी तक। अच्छा जी, आप अगर 21 दिसंबर से लेके और 21 जनवरी तक अगर आप करते हैं, लेकिन ऑल द वे पूरा दिसंबर ही जुपिटर को रिलेट कर रहा होता है, तो दिसंबर के अंदर कोशिश करें जितने सदकात दे सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ सेहत, आपको बहुत फ़ायदा देगी ये चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि कोशिश करें कि इस मंथ के अंदर जहाँ तक लाइट शेड्स होते हैं, कलर्स जो हैं वो यूज़ करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू डार्क शेड्स के ऊपर। ओके, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी आप दोनों से, और सब दोनों ने एक दूसरे की तारीफ कर दी, सारा प्रोग्राम इसी तरह खत्म हो गया। अब क्या करें, बस आगे फिर ऐसा कॉम्बिनेशन रखेंगे जब हमारी ज़्यादा तारीफ हो। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत अच्छा लगा आप दोनों तशरीफ़ लाए। आप सब अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।